بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد مبشر اعجاز قادری اشرفی۔ آج آپ کے سامنے ٹونسلائٹس کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ دوستو، ٹونسلائٹس دو لفظوں کا مرکب ہے۔ ایک تو ٹونسل جس سے مراد غدود، اور آئٹس اس سے مراد انفلیمیشن، یعنی کہ گلے کے غدود میں انفلیمیشن ہو جانے کو ٹونسلائٹس کہتے ہیں۔ اس مرض کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ زیادہ تر یہ بچوں میں ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ یہ بڑوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ امیونٹی پاور میں کمی آ جانا ہے۔ ٹونسلائٹس ہونے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں پہلی ہے بیکٹیریا۔ اصل میں ہمارے گلے کے غدود لمفیٹک ٹیشوز سے بنے ہوتے ہیں، جن کا کام مائکرو آرگنزمز کو ریسپیریٹری ٹریک میں داخلے کے وقت گلے میں ہی ٹریک کر کے کل کر دینا ہے۔ لیکن کئی دفعہ امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے یہی مائکرو آرگنزم ان پر اٹیک کر دیتے ہیں، جس سے ان میں انفلیمیشن آ جاتی ہے۔ دوسری اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ وائرل پیراسائٹ ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح اس میں سوزش کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس میں انفلامیشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہوگی تو ان میں وائٹ سپاٹ ریشے کی طرح کے نظر آئیں گے، اور اگر اس میں وائرل پیراسائٹ کے ساتھ انفلامیشن آئے گی تو یہ سرخ ہو جائے گا، بہت زیادہ سویلنگ ہوگی اس میں، اور سرخی زیادہ ہوگی، کیونکہ اس میں میوکس میمبرین میں بھی سوزش آ جاتی ہے، جس سے کھانسی زیادہ آتی ہے۔ تیسری اس کی بڑی وجہ غیر معیاری چیزوں کا کھانا، زیادہ تر ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا۔ دوستو، ٹونسلائٹس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک تو ایکیوٹ ٹونسلائٹس، دوسرا ریکرنٹ ٹونسلائٹس، اور تیسرا کرونک ٹونسلائٹس۔ ایکیوٹ ٹونسلائٹس ایک ایسی قسم ہے جو کہ بغیر کسی دوائی کے ساتھ تھوڑے دن میں خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوسری اس کی قسم ریکرنٹ ٹونسلائٹس، اس میں امیونٹی کچھ خراب ہو جاتی ہے، جس سے وقفے کے ساتھ ٹونسلائٹس کا مرض آتا رہتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کہ وقفے کے ساتھ ایپیسوڈک یہ چلتا رہتا ہے۔ کسی خاص سیزن میں کسی خاص چیز کھانے سے اس کا مسئلہ بچوں کو آ جاتا ہے۔ تیسری جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے کرونک ٹونسلائٹس۔ کرونک ٹونسلائٹس جو ہے یہ جلدی ٹھیک نہ ہونے والی مرض ہے۔ اس میں بہت زیادہ ادویات کے استعمال کے باوجود بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس میں پھر جا کے آپریشن کروانا پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، طب یونانی میں اس کا جو علاج ہے، اس میں آپریٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو دوائی کے ساتھ ہی ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ آتی ہیں اس کی علامات کی طرف۔ دوستو، اس کی علامات جو ہیں وہ بڑی سادہ سی ہیں۔ گلے میں درد ہونا، ہلکی ہلکی کھانسی کا رہنا، کئی دفعہ یہ کھانسی شدید ہو جاتی ہے، نزلہ زکام کا ہو جانا، نزلے زکام کے ساتھ کئی دفعہ بخار کا ہو جانا، کھانے میں تکلیف ہونا۔ اس کھانے میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بچے کھانا کم کھاتے ہیں، جس وجہ سے ان کا وزن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ان بچوں میں ایچ بی لیول کم ہو جانے کے ساتھ ساتھ WBC یعنی کہ وائٹ بلڈ سیل بڑھ جاتے ہیں، جو کہ اس کا ہم لیبارٹریکلی انالیسس کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی عام علامات ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ گلے کے ٹونسل جو ہیں وہ لمفیٹک ٹیشوز سے بنے ہوتے ہیں۔ جب ان میں انفلیمیشن آتی ہے تو یاد رکھیں سروائکل گلینڈز میں بھی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، جس سے بچے اپنی گردن کو ایک سے دوسری طرف موو کرنے میں بڑی ہی دقت محسوس کرتے ہیں۔ آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف۔ طب یونانی میں اس کا علاج ایک مفرد دوا کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے کستِ شیریں۔ کستِ شیریں کو آپ اچھی طرح رگڑ کے باریک فائن پاؤڈر کر لیں۔ بہتر ہے اس کو کپڑ چھان کر لیں۔ کپڑ چھان کر کے اس میں 3 گنا شہد شامل کر لیں۔ 1 چائے والی چمچ، یہ بڑی ہی مزیدار معجون ہوتی ہے، بچے اس کو آسانی سے کھا لیتے ہیں۔ 1 چائے والی چمچ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم ان کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دیں۔ 2-3 دن میں ہی ٹونسلائٹس جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر اس کا ریگولر استعمال کروایا جائے تو یہ مسئلہ بالکل ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔